السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج لیلۃ القدر کی تیسری رات ہے، یعنی 25ویں شب ہے۔ آج 24واں روزہ ہے اور 25ویں شب ہے۔ لیلۃ القدر کو 5 راتوں میں تلاش کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ 2 راتیں گزر گئیں، آج تیسری شب ہے۔ اب ایک بڑا اہم مسئلہ خواتین کے سامنے آ جاتا ہے، اور وہ خواتین جو رمضان کے آخری عشرے میں ناپاک ہو جاتی ہیں۔ اب ان کے سامنے ایک بڑا مسئلہ آ جاتا ہے اور وہ مایوسی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اب ہم تو لیلۃ القدر کی رات سے محروم ہو گئے، ہم تو عبادت بھی نہیں کر سکتے، ہم تو لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے وہ حاصل کرنے سے محروم رہ گئے۔ پھر جو سوشل میڈیا پہ چلتا ہے اور جو کچھ سنی سنائی باتیں اور چلی چلائی باتیں ہوتی ہیں، اس سے خواتین اور ڈر جاتی ہیں کہ صاحب مصلی پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ تک ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ مصلی بچھا کر ناپاکی کی حالت میں اس پر بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ تو آج میں آپ کو ایک بڑی اہم بات سمجھانے جا رہا ہوں۔ تو آپ لیلۃ القدر کی رات میں محروم نہیں رہو گی۔ پیریڈ کی حالت میں، حیض کی حالت میں بھی خواتین لیلۃ القدر کی رات میں اللہ کی عبادت کر سکتی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو، پیریڈ کے ٹائم میں، حیض کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور نماز پڑھنا اور روزے رکھنا یہ منع ہوتا ہے۔ روزے تو دن میں رکھے جاتے ہیں، باقی لیلۃ القدر کی رات میں نماز پڑھنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ منع ہے، اور روزے رکھنا منع ہے۔ یہ 3 طرح کی عبادتیں ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ باقی اس کے علاوہ جو عبادت کے کام ہیں وہ آپ بے فکر ہو کے کر سکتی ہو۔ مان لیجئے لیلۃ القدر کی رات آ گئی، اب پیریڈ سے ہو آپ، تو آپ کو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنا اور نماز نہیں پڑھنا۔ اس کے علاوہ جو عبادت کے کام ہیں وہ آپ کر سکتی ہو، جیسے کہ ذکر و اذکار، تسبیح فاطمی، درود شریف، استغفار، تیسرا کلمہ، پہلا کلمہ، ہے نا، دعاؤں کا اہتمام۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ وضو کیجیے۔ آپ وضو کرنے کے بعد مصلی بچھائیے، مصلی پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ دیکھو، میں نے اصول اس لیے آپ کو سمجھایا کیونکہ اصول جب آپ سمجھ جاؤ گی تو اگر 100 مسئلے بھی آپ کے سامنے آ گئے تو بہت آسانی کے ساتھ آپ کلیئر کر لو گی۔ اصول کیا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں خواتین روزہ نہیں رکھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ اصل میں آج بھی گلے کی تکلیف تھوڑی سی بڑھ گئی ہے تو میری زبان لڑکھڑا رہی ہے۔ 3 طرح کی عبادتوں کے علاوہ جتنے بھی عبادت کے کام خواتین کر سکتی ہیں۔ مصلی بچھا کر بیٹھے، وضو کریں، آپ مصلی بچھائیے، درود شریف پڑھیے، استغفار پڑھیے، کلمہ طیبہ خوب پڑھیے، ذکر و اذکار، تسبیح فاطمی اور جتنی بھی طرح کی تسبیحات ہیں سب پڑھیے آپ۔ اور اس کو پڑھنے کے بعد دعا مانگیے اللہ سے۔ اور جو مسنون دعائیں ہیں، خاص طور پر لیلۃ القدر کی جو دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم، فاعف عنا یا کریم، اس دعا کو مانگیے آپ، اور دعاؤں میں خوب وقت گزاریے اپنا۔ تفسیر بھی پڑھ سکتی ہیں آپ، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت نہ کریں لیکن قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیں، قرآن مجید کا ترجمہ سن لیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بالکل بھی اس رات کو صرف اس وجہ سے عبادت کرنے سے مت چھوڑیے کہ ارے ہم تو ناپاک ہیں، ہم کیسے عبادت کریں گے۔ بالکل بھی ٹائم برباد مت جانے دیجیے لیلۃ القدر کا، مایوسی کی وجہ سے آپ اتنی قیمتی رات میں عبادت کرنے سے محروم رہ جاؤ۔ نہیں۔ تو خواتین بھی اس طرح سے عبادت کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ وضو کرنے کے بعد مصلی بچھا کے جو بھی نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ جو بھی ذکر و اذکار وغیرہ ہیں وہ آپ کیجیے آرام سے، نو پرابلم۔ یہ عبادت کرنے کا طریقہ ہے خواتین کا، اور اس مسئلے کو تمام خواتین تک پہنچائیے تاکہ وہ خواتین جو صرف اس وجہ سے لیلۃ القدر کی رات میں عبادت نہیں کرتی ہیں، ارے ہم تو ناپاک ہیں، ہم تو اب لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔